عباس کربلا میں پہنچ گئے۔ عاشور کا کربناک دن طلوع ہو گیا، جنگ کا آغاز ہوا۔ میرے مولا حسین نے پہلی پابندی جو لگائی عباس پر، پابندی تھی عباس جی مولا، عباس آج جنگ میں تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادار و علم بردار کا معنی یہ ہے کہ جب عباس کو علمدار مولا نے قرار دیا تو اس کا ایک معنی تو یہ تھا کہ جب تک علمدار ہے دشمن حسین کے خیموں کی طرف نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے عباس آخری مرحلے تک زینب کے خیموں کا محافظ ہو گیا۔ عزیزان و عزیزوں، ساری کربلا نہیں پڑھنی، ایک ایک کر کے شہداء جاتے رہے۔ اب میدان میں حسین باقی ہیں اور عباس باقی ہیں۔ بار بار آ کے اجازت لینا چاہتے ہیں تو ابھی اس مرحلے میں آئے مولا مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ تو ایک بار پھر حسین نے کہا یا ابا الفضل العباس انت صاحب اللوائی، عباس تو میرا پرچمدار ہے۔ تو جواب دیا مولا قد ضاق صدری، اب سینہ پھٹا جا رہا ہے، وہ فوج ہی کہاں رہی جس کا میں علم بردار ہوں۔ عزادار و بعض مکاتب نے یوں لکھا ہے عباس نے بس ایک بہانہ تلاش کیا۔ عباس گئے خیموں میں گئے، بی بی سکینہ کو آواز دی اور منظر یہ دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے کرتے انہوں نے اتارے ہوئے ہیں اور زمین کربلا کے ساتھ مشکیزے کے ساتھ اپنے آپ کو لگا رہے ہیں کہ شاید ہماری پیاس بجھ جائے۔ عباس سے برداشت نہیں ہوا، بیٹی سکینہ سے کہا بیٹا سکینہ مشکیزہ لے آؤ۔ مشکیزہ لے کر آئے باہر، کہا مولا اجازت ہے میں پانی لے آؤں بچوں کی؟ فرمایا فاطلب لا علما، عباس پانی لے آؤ۔ اب عباس جانے لگے ہیں عزادارو تو قیامت کا منظر تھا۔ ایک دفعہ عباس گئے خیموں میں، ایک ایک کے ساتھ رخصت ہوئے۔ بی بی سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، بچوں آؤ کاسے لے آؤ، میرے چچا چلے ہیں پانی لینے کے لیے۔ ارے کس کس کو اعتماد نہ تھا، یقین تھا کہ چچا پانی لے آئیں گے۔ اتنے میں مکاتب میں ایک منظر لکھا ہے، زینب کبریٰ نے جب دیکھا نا عباس جا رہے ہیں کہ یا بھیا عباس ذرا رک جاؤ، بیٹھو میرے سامنے۔ عباس زینب کے سامنے اس طرح بیٹھا جس طرح غلام آقا کی بارگاہ میں۔ کہا آقا زادی کیا حکم ہے؟ کہا عباس مجھے معلوم ہے پانی تو بہانا ہے، لیکن عباس بس ایک منظر یاد آ رہا ہے، میں چھوٹی سی تھی، بابا نے ایک مرتبہ مجھے اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ بھیا عباس میرے شانوں سے پردہ نیچے ہٹا۔ علی نے رونا شروع کیا، کہا زینب جی بابا، زینب بیٹا یہ جس کوفہ میں ہو نا اسی کوفہ میں تمہیں لایا جائے گا، ان ہاتھوں میں رسن بندھے گی، یہ ہاتھ بسے گردن ہوں گے۔ میں سوچتی تھی، میں نے کہا بابا جس کے بھائی عباس جیسے ہوں، آیا اس زینب کے ہاتھوں پہ کوئی رسی باندھنے کی جرات کر سکتا ہے؟ بھیا عباس
اب یقین ہو گیا کہ زینب کے ہاتھوں میں اللہ اکبر اب عباس نکلے ہیں میدان کربلا کی جانب. 4000 کا لشکر تھا جو پانی پہ جمع تھا. ایک عباس تنہا لشکر کو پیچھے کیا. عباس گئے فرات کی ترائی میں اور جانے کے بعد سنو گے یہ معروف واقعہ ہے لیکن ایک بار پھر سنو گے. عباس نے اپنے گھوڑے کو اتارا, پانی میں اترے عباس, چلو میں پانی لیا. یہاں پہ ایک وصیت یاد آئی ہوگی اور وہ وصیت تھی علی نے 21 ماہ رمضان کی رات عباس کو سینے سے لگا کے ایک جملہ کہا تھا, عباس کربلا آئے گی, تم پانی میں اترو گے, لیکن عباس اپنے بھائی حسین کی پیاس کا یاد رکھنا. چلو کو پانی میں لیا, شاید نجف کی طرف نگاہ کی, بابا عباس پانی تک پہنچ گیا. ایک جملہ کا واللہ لا اذوق الماء وسیدی الحسین اتشانا, خدا کی قسم عباس پانی نہیں پیے جبکہ حسین کے لب پیاسے ہیں. اب مشکیزے میں پانی ڈالا. عباس نے ایک اور کام بھی کیا. اپنے جانور سے, اپنے گھوڑے سے کہا ہے گھوڑے, اے جانور تجھے اجازت ہے پانی پینے کی. اللہ اکبر, عباس کا گھوڑا بھی اتنا شعور رکھتا تھا, اس جانور نے بھی پانی نہیں پیا, اس لیے کہ خیموں سے آلاتش کی صدائیں آ رہی تھی. عباس کا سینہ بڑھا جا رہا تھا. راہوار میں سوار ہوا, ایڈ لگائی ہے میرے سوار, اے گھوڑے جلدی پہنچا دے. عباس بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اتنے میں ایک ظالم آگے بڑھا, عباس کا بایاں بازو کاٹ دیا. اللہ اکبر, بازو کٹا. سنے عباس نے کیا کہا, واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق الیقینی. اور لوگو تم نے میرا بایاں بازو تو کاٹ دیا ہے نا, لیکن خدا کی قسم قیامت تک میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہاں پہ ایک بین میں آپ کو حسین میں یہاں پہ ایک بین عرض کرنا چاہوں گا. جب گیا نا قافلہ مدینہ میں تو کسی نے ام البنین سے کہا کہ ام البنین تمہارا بیٹا کربلا کے میدان میں مارا گیا, کربلا میں حسین کا دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا. لیکن کہنے لگی کیا میرا عباس نہ تھا؟ کسی نے کہا عباس تو تھا لیکن عباس کے پاس بازو نہ تھے. جملہ فرمایا لو کان سیف کا بھی یدک, ہاں میرا لال مجھے معلوم ہے اگر تیرے ہاتھ پہ تلوار ہوتی تو حسین کا کوئی رخ نہ کرتا. اللہ اکبر. عباس تیزی کے ساتھ آگے بڑھے. ایک ظالم آگے بڑھا, اس نے وار کیا, بایاں بازو قطع کیا. بس ایک منظر سنو گے, عباس نے اپنے دانتوں میں مشکیزہ بھی دیا اور گھوڑے کی باتیں بھی دیے. تیزی کے ساتھ ایڈ لگے, کہا ہے گھوڑا مجھے جلدی پہنچا دے. لیکن ازادارو اتنے میں ایک تیر آیا جو مشکیزے کو لگا. عباس کی آس ٹوٹ گئی. ابھی اپنے آپ کو سنبھالے نہ پائے تھے کہ ایک تیر ہرملا نے پھینکا جو عباس کی آنکھوں میں ہکے لگا. عباس اتنے میں جھکے, بازو تو تھے نہیں, اپنے سر کو جھکایا, اپنی ٹانگوں کے درمیان عباس نے تیر کو
نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے گرز لگایا عباس کے سر پہ، یہاں ایک جملہ کہا، یا خاطر کا خاک حسین میرا آخری سلام۔ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا کہ مولا حسین کا ہاتھ کمر پہ گیا، تاریخ کہتی ہے بانا انکسار علی وجہ حسین، بس حسین کی آس بھی ٹوٹ گئی۔ کہا بھیا عباس اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ بس میں دو منظر آخری عرض کر رہا ہوں۔ پہنچے عباس کے لاش، عباس کے ابھی آخری چند سانسیں باقی تھیں۔ حسین نے پوچھا عباس کوئی خواہش ہو؟ کہا مولا بس ایک خواہش ہے، میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا، مجھے بڑی شرم آئے گی، میں پانی نہ لا سکا۔ بس حسین نے علم کو پکڑا اور خیموں کی جانب حسین بڑھنے لگے۔ بی بی سکینہ نے دور سے دیکھا علم آ رہا ہے، بچوں کو آواز دی، بچوں میرے چچا پانی لا رہے ہیں، آ جاؤ پانی آ گیا۔ جیسے ہی علم قریب پہنچا دیکھا علم چچا کے ہاتھ میں نہیں، حسین کے ہاتھ میں ہے۔ سکینہ نے اپنا پانی کا کاسا زمین پہ پھینکا، کہا بابا پانی نہیں چاہیے، این امی عباس، چچا عباس کام ہے، سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا